سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تناظر میں گستاخ رسول کی سزا کیا ہے، اس پر آج بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ غزوہ بنو قریظہ کے بعد انصار کے قبیلے خزرج کے لوگ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے اور عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول، ماضی میں کعب بن اشرف نامی یہودی نے گستاخی کی تھی، شان رسول میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا تھا، تو ہمارے بائی قبیلے انصار کے لوگوں کو یہ شرف حاصل ہوا تھا کہ انہوں نے اس کا کام تمام کیا تھا۔ اب یہود کا ایک اور بندہ جس کا نام ابو رافع سلام بن ابی الحقیق ہے، یہ بندہ مسلسل جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، شان رسول میں گستاخی کر رہا ہے، قبائل عرب کو اکسانے میں، مسلمانوں کے خلاف جمع کرنے میں یہ پیش ہے، مسلمانوں کے حوالے سے اپنی سرگرمیاں کر رہے ہیں، اپنی مال جان استعمال کر رہے ہیں، یہود کو اکسا رہے ہیں۔ اب اگر خدمت دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اجازت مل جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ شرف ہمیں حاصل ہو جائے، اس خدمت کا موقع ہمیں مل جائے اور اس گستاخ رسول کا کام ہم تمام کریں۔ دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبیلے خزرج کے ان لوگوں کو اس شرف پر اجازت مل گئی کہ وہ خواتین اور بچوں کا خیال رکھیں گے اور فقط اسی گستاخ رسول سلام بن ابی الحقیق کا کام تمام کریں گے۔ دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت ملنے کے بعد قبیلہ خزرج کے یہ لوگ، یہ صحابہ کرام، یہ انصار کی یہ جماعت حضرت عبداللہ بن عتیق کی سربراہی میں 5 رکنی لشکر کی صورت میں، گروہ کی صورت میں روانہ ہو گئے خیبر کی جانب۔ خیبر اس زمانے میں یہود کا گڑھ تھا۔ جب یہ صحابہ کرام خیبر تک پہنچے تو انہوں نے حضرت سلام بن عتیق، جو اس گروہ کا سربراہ تھا، قائد تھا، لیڈ کر رہا تھا، اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ قلعہ کے اندر داخل ہونے کے لیے میں کوئی حربہ استعمال کرنا چاہتا ہوں، آپ انتظار کریں۔ یہ شام کا وقت تھا، اندھیرا چانے والے تھا۔ سلام بن یہ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ اس قلعے کے دروازے کے قریب اس انداز میں بیٹھ گیا جیسے قضاء حاجت کر رہا ہے۔ تو ادھر سے جو چوکیدار تھا، جو قلعے کے دروازے پر مامور تھا، اس نے آواز دے دی کہ اللہ کے بندے جلدی کرے، دروازہ بند کر رہے ہیں، شام ہونے والا ہے۔ اور یہ سارے لوگ جا رہے تھے، دروازے سے داخل ہو رہے تھے یہود۔ سلام بن یہ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سر پہ چادر ڈالا ہوا تھا، یہ بھی خاموشی سے قلعے کے اندر داخل ہو گیا۔ جب سارے لوگ داخل ہو گئے تو دروازے کے چوکیدار نے دروازہ بند کر دی، تالے لگا دی اور اس کی چابی کو ایک کیل کے ساتھ دیوار پہ آویزاں کر دی اور چلا گیا۔ جب خاموشی چھا گئی، سارے لوگ چلے گئے، تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے آ گئے اور اس نے چابی اٹھا کے دروازہ کے تالا کو کھول دی اور پھر خاموش ہو گئے۔ اس زمانے میں اس وقت وہ یہ گستاخ رسول ابو رافع سلام بن ابی الحقیق اوپر بالا خانے میں رہتا تھا، اس کے ہاں شام کو مجلس ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظار فرمائی کہ جب یہ سارے لوگ چلے جائیں گے، اس کی مجلس ختم ہو جائے گی، پھر رات کے وقت ہی اس پر حملہ آور ہوں گے۔ اس نے انتظار کی اور جب رات کافی ہو گئی، کافی دیر ہو گئی اور اس دشمن رسول، گستاخ رسول سلام بن ابی الحقیق کی مجلس ختم ہو گئی، ان کے دوست اور اہل مجلس چلے گئے،
یہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بستر پہ چلا گیا تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر بالا خانے میں چڑھا، اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ بہت سے دروازے تھے، یہ جو بھی دروازہ کھول دیتا اسے اندر سے بند کر دیتا اور آگے چل جاتا، تاکہ اگر کسی کو پتہ چلے تو اس تک پہنچنے سے قبل یہ اس گستاخ رسول کا کام تمام کر چکا ہوگا۔ جب یہ اس کے بالخانے کے کمرے تک پہنچا حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس نے خاموشی سے آواز دی، ابو رافع۔ کمرے کے اندر اندھیرا تھا، ادھر سے سلام بن ابی الحقیق یہ سمجھا کہ اس کا کوئی ساتھی ہے تو اس نے آواز دے دی۔ اندھیرے میں جہاں سے آواز آ گئی اسی جگہ پر سلام بن حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تلوار سے ایک زوردار وار کی، لیکن وہ بچ گیا، اور انتہائی زور کے ساتھ ابو رافع چیخ اٹھا کہ کسی کوئی حملہ آور ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا گیا دور، خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ پھر جب دوبارہ خاموشی چاہ گئی تو دوبارہ آ گیا اور آواز بدل کے آواز دے دی کہ ابو رافع۔ اس دفعہ ابو رافع انتہائی غصے میں اس نے کہا کہ کون بدبخت ہے، تیری ماں تجھ پر روئے، ابھی کسی نے مجھ پر جان لیوا حملہ کیا ہے، اب یہ کون ہے؟ اور جہاں سے یہ الفاظ آ گئے تھے اسی جگہ پر دوبارہ انتہائی زور کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا اور اس کو اس کا کام تلوار کے ساتھ تمام کر کے ختم کر دی۔ پھر وہاں سے نکلا اور نیچے آتے گیا اور دروازے کھولتا گیا۔ ایک جگہ جب پہنچا تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خیال تھا کہ سیڑھیاں ختم ہو چکی ہے۔ آپ نے جب نیچے پاؤں رکھا تو نیچے گر گیا، اور اسی کی وجہ سے آپ کے پاؤں میں آپ کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ اپنی عمامہ اپنی پگڑی سے اپنے پاؤں کو مضبوطی سے باندھتے ہوئے وہاں سے چلا گیا اور انتظار کرنے لگا کہ جب تک اسے پتہ نہ چلے کہ یہ دشمن رسول دشمن خدا ختم ہو چکا ہے اسی وقت تک یہ قلعے سے نہیں جائے گا۔ صبح جب مرغ کی اذان کے ساتھ آواز کے ساتھ قلعے کے سرے پر ایک بندے نے آواز دی کہ رات کے وقت ابو رافع سلام بن ابو الحقیق کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ یہ آواز سننے کے بعد حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین ہو گیا کہ اس کا کام تمام ہو چکا ہے۔ پھر وہاں سے نکلا، اپنے ساتھیوں کے پاس آیا، ان کو واقعہ بیان کی، رودات بیان کی، اور وہاں سے نکلا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح حاضر ہوا، رات کا سارا ماجرا بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاؤں پر ہاتھ رکھا اور جس سے وہ پاؤں شفایاب ہوئی، صحیح سلامت اور درست ہو گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ اہم واقعہ ایک گستاخ رسول کا قتل عصر حاضر کے لیے اس پر وسیع تحقیق کی ضرورت ہے۔ اب شاتم رسول یا گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ ایک واقعہ سلام بن ابو الحقیق کا قتل اور اس سے قبل کعب بن اشرف کا قتل، یہ دو گستاخ رسول کے واقعات میں اس میں بڑی رہنمائی ہے۔ انہی دو واقعات قرآن اور سنت کے تناظر میں علماء کرام کہتے ہیں، فقہاء کرام کہتے ہیں کہ گستاخ رسول، اگر کوئی بندہ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرے تو اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے یا کیا ہے اور کون دے گا یہ سزا؟ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ سب کا اتفاق یہ ہے علماء کرام کا کہ اگر کوئی بندہ شان رسول میں گستاخی کرے تو اس کی سزا کا فیصلہ فقط ریاست کرے گی، کسی اور کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے حکومت سے ہٹ کے، ریاست سے ہٹ کے، کہ ذاتی طور پر کسی شاتم رسول کو سزا دے دے یا اسے قتل کرے یا اس کے خلاف کوئی اقدام کرے۔ اور ثبوت کے طور پر یہ دو واقعات پیش کیے جاتے ہیں کہ چاہے کعب بن اشرف کا قتل ہو یا سلام بن ابو الحقیق کا یہ قتل ہو، دونوں حالتوں میں صحابہ نے خود ان پر حملہ نہیں کیا تھا،
بلکہ باقاعدہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے مقدمہ پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے بالی و حکمران اور پیغمبر سے قاضی قضہ چیف جسٹس سے اجازت لینے کے بعد ہی انہوں نے یہ اقدام کی تھی کسی کے قتل کے۔ اگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پر ایسا واقعہ ملتا ہے جہاں پر ریاست سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لی گئی ہو، تو ان کے اپنی وجوہات ہیں اس زمانے کے، اس وقت کے، ان حالات کے، مخصوص حالات کے تناظر میں ان کی اپنی وجوہات ہے۔ لیکن ان دو واقعات کے تناظر میں ضروری یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر اجازت لی جائے جس طرح، یا مقدمہ پیش کیا جائے جس طرح صحابہ کرام نے کی۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ گستاخی کرے تو اس پر یہ الزام لگ گیا کہ اس نے گستاخی کی، اب مجرم ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر مقدمہ درج کی جائے، پھر اس کی تحقیق کی جائے، گواہ پیش کی جائے، ثبوت پیش کی جائے، اور عدالت میں اس کا ٹرائل یا مقدمہ چلائی جائے، اور پھر ثبوتوں کے تناظر میں یا گواہوں کی گواہی کے تناظر میں پھر اس کے حوالے سے قاضی کوئی فیصلہ کرے اور ریاست پھر اس سزا کو نافذ کرے گا۔ اب سزا کا، جہاں تک سزا کے نفاذ کا تعلق ہے، تو کوئی بندہ خود گواہ بن کے، خود مدعی بن کے، خود قاضی بن کے، خود ریاست بن کے یہ سب کچھ نہیں کر سکتا کہ کسی کو سزا دے دے، بلکہ حدود کے نفاذ میں، قصاص میں، تعزیرات میں، سزاؤں کے دینے میں یہ ریاست کا کام ہے اور ریاست کرے گا۔ اب ایک بڑی بات اس واقعے میں سلام بن ابی الحقیق کے اس قتل میں اگر ریسرچ کی جائے تو محققین یہ بات لکھتے ہیں کہ سلام بن ابی الحقیق کا قتل ہو یا کعب بن اشرف کا قتل ہو تو محض گستاخی رسول یا شان رسول میں گستاخی کی بنیاد پر یہ نہ تھی، بلکہ ان دونوں کو اگر دیکھا جائے تو ان کا تعلق سرداران سے تھا۔ یہ اپنی مال، اپنی زبان، اپنی جان، اپنی وقت، اپنی صلاحیتیں ہمیشہ اسلام کی دشمنی میں، ریاست مدینہ کی دشمنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں صرف کرتے تھے۔ دن رات ان کی یہ کوشش تھی کہ دشمنان خدا، دشمنان رسول کو جمع کیا جائے اور ریاست مدینہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائے۔ تو دشمنان اسلام یا کفار یا قبائل عرب کی اتحاد میں ان کا بڑا حصہ ہوتا تھا، جنگی جرائم کا ارتکاب کرتے تھے، لہذا ایسی جنگی جرائم کے ارتکاب، بدامنی کے پھیلاؤ، انتشار، اسلام، مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ریاست مدینہ کے خلاف مسلسل سازشوں، یہ بھی بڑی بڑی وجوہات تھی ان کی قتل میں، محض شان رسول میں گستاخی نہیں تھی۔ تو بہرحال ان دونوں اس واقعے سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ان کا قتل جنگی جرائم کے ارتکاب کی بنیاد پر بھی ہوا تھا۔ اب ایک اہم سوال یا اشکال یہ ہے کہ اگر ہم ایک ایسے ریاست میں رہ رہے ہیں جہاں پر قانونی پیچیدگیاں ہیں، جہاں پر انصاف کی فراہمی میں تاخیر ہے، اور جہاں پر بعض اوقات گستاخ رسول، شاتم رسول کو تحفظ بھی فراہم کی جاتی ہے، مدعی یا گواہان کو ٹارچر بھی کیا جاتا ہے، ان کو ذلیل بھی کیا جاتا ہے اور ان کو تکایا جاتا ہے، ان کے جان اور مال اور اہل و عیال کو خطرات بھی درپیش ہوتے ہیں، تو ایک ایسی ریاست میں جہاں پر ایک شاتم رسول گرفتاری کے بعد بھی ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، یا بے جا تاریخ پہ تاریخ اس کا فیصلہ ٹالا جاتا ہے، تو ایسی حالت میں یا ایک عدالت سے دوسری عدالت میں، دوسری سے تیسری عدالت میں فیصلہ چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات بڑی عدالت اسے چھوڑ بھی دیتے ہیں، تو ایسی حالت میں، تو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ ان حالات کو بھی اگر دیکھا جائے کہ چاہے ریاست کی نظام کی پیچیدگیاں ہوں، شاتم رسول کو اس کی گستاخی ثابت کرنے میں بھی دشواری اور پیچیدگیاں ہوں،
اس کے خلاف ایف آئی آر لکھنے میں، تانے میں لے جانے میں یا عدالت میں پیش کرنے میں بھی مشکلات ہوں، قانون اسے پکڑتا بھی نہیں، اور اگر پکڑے گا تو اسے تحفظ بھی فراہم کرتا ہے، اور پھر عدالت میں اس کے حوالے سے فیصلہ بھی نہیں ہوتا، اور اگر فیصلہ ہو بھی جائے تو پھر تاخیر ہوتی ہے سزا کے نفاذ میں، اور بالآخر بڑی عدالتیں اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسی حالات، ان حالات میں گستاخان رسول مزید دلیر ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں عام عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس حوالے سے بھی ریسرچ کے مطابق فقہا یہ فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ایسی حالت میں بھی، مجبوری کے اس عالم میں بھی، قانون کو اپنا خاتمہ نہ لیا جائے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کے تناظر میں فقط آپ کا کام ہے کسی گستاخ رسول کو ریاست کے حوالے کرنا، کیونکہ صدر ذرائع فقہ اسلامی کے مصادر میں سے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے اور کسی کو سزا دیں گے اپنے ہاتھوں سے، تو ممکن ہے کہ اسی کی وجہ سے کسی بھی گناہ کی جان بھی چلی جا سکتی ہے۔ عوام ناسمجھی میں اسے گستاخی سمجھتے ہوئے کسی بھی گناہ کو قتل کریں گے، یا اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شر پسند عناصر کسی پر گستاخ رسول کی، شاتم رسول کا بہتان لگا کے، تہمت لگا کے، الزام لگا کے ان کا جان لے سکتا ہے۔ تو فساد کا ایک دروازہ بھی کھولنے کا خدشہ ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ فساد کا یہ دروازہ نہ کھولے، اور جتنا آپ سے ہو سکے قانون کا ساتھ دے، ریاست کا ساتھ دے۔ ریاست فیصلہ کرتا ہے، سزا دیتا ہے یا نہیں، یہ اس کی اپنی کام ہے۔ پھر اگر ریاست کمزوری دکھاتا ہے تو آپ کا فریضہ یہ ہے کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرے اور قانونی راستہ اپنائے۔ بے شک تاخیر ہو فیصلے میں، لیکن قانونی راستہ اختیار کرے، اور مسلسل اور ہمیشہ یہ کوشش کرے کہ اپنی نظام کو مضبوط بنائے، اپنی نظام کو بہتر بنائے، اپنا نظام کو مؤثر بنائے، مسلسل اس کے لیے کوشش کرتے رہے۔ اور انسان فقط اپنی کوشش پر مکلف ہے، نظام کی تبدیلی وہ مکلف نہیں ہے۔ نظام فقط اتنا آپ سے پوچھا جائے گا جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت، استطاعت دیتا ہے۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں گستاخ رسول کی سزا سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ضروری ہے کہ آپ عوام ریاست سے رجوع کریں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے پر پڑھنے، اسے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔